حنفی شافی مالکی حنبلی لوگوں میں اختلاف ہے، صرف حنفی مسائل مانیں دوسرے قرآن حدیث کے مطابق۔ حضور پاک کی قرآن پہ 7 طریقوں سے عمل کر سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں 7 یا 10 قراتیں، 7 قراتوں میں جو قرات پڑھو حق ہے۔ تو اس طرح حضور کی سنت پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی شافی مالکی حنبلی، جس طریقے پہ عمل کرو حق ہے۔ لیکن جن کی ٹھکائی میں نے کی ہے، نہ وہ شافی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، وہ کوئی اور گروپ ہے۔ صحابہ یزید کو صحیح سمجھتے تھے، لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ صحابہ نے بیعت کی تھی، قتل حسین کے بعد بیعت توڑ دی تھی۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، اہل مدینہ صحابہ نے بیعت توڑ دی تو یزید نے مدینے پہ حملہ کیا تھا، اس لیے ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا یزید سے کوئی واسطہ نہیں۔ جو تمہیں یزیدی کہے نا یزید اچھا تھا، دلیل نہ دینا، یوں جھولی اٹھانا، اسے کہنا آؤ دعا کرتے ہیں اللہ جو حسین کا ساتھ دے اسے حسین کے ساتھ اٹھا، جو یزید کی تعریفیں کرے اسے یزید کے ساتھ اٹھا۔ اگر ان میں جرت ہے تو آمین کہہ دے، اگر یزیدی یزید کو اچھا سمجھتے ہیں، جرت ہے تو آمین کہہ دے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھ سے کسی نے کہا ہاں یہ 11 ربیع الاول 11 محرم الحرام کی بات ہے، میں کراچی میں جمعہ پڑھا رہا تھا، تو ایک شخص نے پرچی بھیجی آپ کا یزید کے بارے کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جو خیال حضرت حسین کا تھا، نہیں سمجھا، جو خیال حضرت حسین کا تھا یزید کے بارے میں وہی ہمارا خیال ہے۔ ہمارا یزید سے بابا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم حسینی ہیں۔ آپ امام صاحب کا اصل نام کم ہی جانتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں، کیا ان سے بڑا کوئی امام کہا جائے؟ نہ نبی اور نہ صحابہ۔ بھائی صدیق اکبر کا معنی سب سے بڑا سچا ہے، تو پھر حضور کو صدیق اکبر کہو، ابو بکر کیوں کہتے ہو؟ صحابہ میں سب سے بڑا سچا ابو بکر، تابعین میں سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ابو ہریرہ کہتے ہیں، عبد الرحمن کیوں نہیں کہتے؟ میں مشہور حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبد الرحمن ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے، تو مشہور امام اعظم ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت اتنا مشہور نہیں ہے، تو اس میں کون سا حرج ہے؟ مولانا گھمن صاحب کو فلاں بزرگ نے غلط کہا، آپ اس کو ٹھیک کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کسی بزرگ کی وجہ سے گھمن صاحب کو نہیں مانا کہ ان کی وجہ سے ان کو غلط کہہ دیں، ہم نے گھمن صاحب کو گھمن صاحب کی وجہ سے مانا ہے، اس لیے کسی بندے کی وجہ سے مانا ہوتا تو ہم انکار کر دیتے۔ آپ علماء کے مخالف نظریات رکھیں، قرآن حدیث پر دلیل دیں تو آپ غلط، کوئی مخالف دے تو اپنی وجہ نکال لیتے۔ میں نے کون سی دلیل قرآن حدیث کے خلاف لی ہے؟ وہ لکھ کے بھیج دیتے تو میں جواب دیتا، خالی گلا نال تے کم نہیں بڑھتا نا میرا پتر۔ آپ کے بڑوں نے شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال لکھی، اتنی کم عمر میں بے ادبی نہیں ہے؟ یہ پرچی دوسرے صفحے پر بھی ہے، اچھا دوسرے تے دیکھیے۔ آپ نے بخاری کی پہلی حدیث بد الوحی حضرت عائشہ سے مروی ہے، کم از کم حضرت عائشہ کی عمر 5 سال لگائیں تو ہجرت کے موقع پہ عائشہ 18-19 سال، یہ اپنے جیب میں رکھو تاریخیں۔ حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہے تو نکاح کے وقت، تجھے کس نے کہا نکاح کے وقت رخصتی کے وقت عمر 6 سال ہے؟ رخصتی کے وقت عمر 9 سال ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ 9 سال کی بچی چھوٹی ہے تو وہ عجم کی چھوٹی ہے، عرب کی 9 سال کی بچی جوان ہوتی ہے۔ عرب کی مٹی آپ نے دیکھی نہیں ہے، عرب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے آج تک ایک لقمہ نہیں کھایا، تمہیں پتہ ہے۔ میری تیسری اہلیہ الحمدللہ سعودی عرب سے، بائی برتھ وہاں سے ہے۔ آپ اردو ایسے نہیں بولیں گے جیسے وہ عربی بولتی ہے، میں جانتا ہوں عرب کی مٹی کتنی گرم ہے اور کتنی ٹھنڈی ہے۔ تو اسی گل کر دو عربی کی ہے، عربی کی ہے۔ ہوں کوئی فرق دسنا ہے تو دسو مینوں۔ میری تیسری اہلیہ الحمدللہ مکہ مکرمہ سے۔ اور اگلی بات، حضرت عائشہ کا نکاح حضور پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ابو بکر اس رشتے کا نکاح اللہ نے عرش پہ کیا ہے حدیث یا نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کس عمر کی بیوی کس عمر میں حضور کو دینی ہے۔ اے تو ہی سنو 10 9 تے 8 تے 6 تے 4 جیب میں رکھ اپنی باتیں۔ اللہ نے نکاح کر کے دیا ہے، ابو بکر نے دیا ہے، حضور نے لیا ہے، لینے اور دینے والے دونوں خوش ہیں۔ یہ کوئی رشتہ آج ہو رہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں عمر کتنی تھی یا کتنی نہیں تھی؟ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آج رشتہ ہو رہا ہے چلو ہم تم سے پوچھیں۔ او بھائی عرب کی 9 سال کی بچی 18 سال کی لگتی ہے، عرب کی مٹی میں کھجور شامل ہے، آپ کو کیا پتہ ہے؟ تسی کھجور تو 2 دن شربت پیو، تیسرے دن مینوں دسے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا